اسلام آباد کے 3 حلقوں کا معاملہ پھر الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ٹرائبیونل تبدیلی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو تبدیل کرنے کا فیصلہ بھی معطل۔ ریٹائرڈ جج شکور پراچا کو الیکشن ٹرائبیونل کا جج مقرر کرنے کا حکم بھی کالعدم قرار۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کی وضاحت پر الیکشن کمیشن کا اجلاس۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ممبران اور قانونی ٹیم بھی اجلاس میں شریک۔ اجلاس میں مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے غور۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج حتمی فیصلہ سنائے جانے کی توقع۔ توشہ خانہ کے نئے کیس میں 5 روز میں ضمانت پر فیصلہ کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم، کہا مجسٹریٹ کے لیے 3 دن میں ضمانت کا فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ سیشن کورٹ کے لیے 5 اور ہائی کورٹ کے لیے 7 دن میں ضمانت کا فیصلہ لازم ہے۔ اسپیشل کورٹ پر سیشن کورٹ کے لیے دیا وقت اپلائی ہوگا۔ محفوظ فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ درخواست گزار وکلاء نے ضمانت کی درخواستوں پر جلد فیصلے کی ہدایت کرنے کی استدعا کی تھی۔ پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کی پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سیکریٹری داخلہ، چیف کمشنر اسلام آباد، آئی جی اسلام آباد اور سیکریٹری قومی اسمبلی کو نوٹس جاری، فریقین سے جواب طلب۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ یہ کب کا واقعہ ہے، جس پر وکیل نے کہا 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی رات کو گرفتاریاں کی گئیں۔ کیس کی سماعت 10 روز کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کو پنجاب ہاؤس میں رکھنے کا الزام۔ آئی جی اسلام آباد پولیس علی رضوی نے عدالت میں کہا کہ ڈی پی اوز کے مطابق 3 ارکان اسمبلی اپنے گھر میں ہیں۔ پہاڑی سے اورنگزیب کھیچی، ساہیوال سے عثمان علی اور خانیوال سے ظہور قریشی اپنے گھر پر ہیں۔ ریاض خان بیرون ملک ہیں۔ عدالت نے جواب طلب کرتے ہوئے 23 ستمبر تک سماعت ملتوی کر دی۔ بی 14 میں دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد۔ سپریم کورٹ نے بلوچستان سے پیپلز پارٹی کے غلام رسول کی درخواست مسترد کر دی۔ نون لیگ کے محمود خان کی کامیابی برقرار۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ پریزائڈنگ افسر جانی دشمن بھی ہو تو فیصلہ ووٹ سے ہوتا ہے۔ ووٹوں کے سامنے فارم 45 کی کوئی اہمیت نہیں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ حکومت کی پھر مولانا کو منانے کی کوشش۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ جے یو آئی سربراہ سے ملاقات۔ وزیر داخلہ نے مولانا سے آئینی ترامیم سے متعلق مشاورت کی۔ شرجیل میمن نے پی ٹی آئی والوں کو سوشل میڈیا کا دہشت گرد قرار دے دیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی پی ٹی آئی اداروں پر دباؤ ڈال کر این آر او مانگ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت میں اکثریت نہ ہونے کے باوجود غیر آئینی کام ہوئے، مرضی کی قانون سازی کی گئی۔ پی ٹی آئی نے بندوق کے زور پر حکومت کی۔ شرجیل میمن نے کہا آئین میں ترامیم کرنا پارلیمنٹیرینز کا کام ہے اور پارلیمنٹ کا اختیار۔ آئین میں ترمیم کے لیے پی ٹی آئی سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر پورے ہونے پر آئینی ترمیم ہو جائے گی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 100 انڈیکس میں 1425 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 82,000 کی سطح بھی عبور کر گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ساہیوال ڈویژن کے ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ مریم نواز کا ہر شہر میں ڈولفن فورس اور پی ایچ اے بنانے کا اعلان۔ صوبے میں روایتی میلے بھی بحال کرنے کی ہدایت۔ پاک پتن میں مذہبی سیاحت کے لیے فروغ کے جامع پلان طلب۔ ساہیوال میں کارڈیولوجی بلاک جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم۔ مریم نواز کا مستحق اقلیتی برادری کے لیے منورٹی کارڈ بھی جاری کرنے کا اعلان۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشنز لاہور انوش مسعود چودھری تبدیل۔ پنجاب سے فوری ریلیو کر دیا گیا۔ انوش مسعود چودھری کو وفاق رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ اے آئی جی فائنانس محمد نوید نئے ایس ایس پی انویسٹیگیشنز لاہور مقرر۔
لاہور میں ریلی نہ نکالنے پر پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت لاہور تنظیم پر برہم، لاہور کے کارکنوں سے بھی مایوس۔ پی ٹی آئی قیادت نے 17 ستمبر کو لبرٹی چوک لاہور میں ریلی نکالنے کی ہدایت کی تھی، لیکن ریلی نہ نکالی گئی۔ نہ صدر پی ٹی آئی لاہور شیخ امتیاز اور سیکریٹری جنرل اویس یونس باہر نکلے۔ لاہور جلسے کے پیش نظر پولیس کا کریک ڈاؤن، پی ٹی آئی کے 40 سے زائد کارکن زیر حراست۔ لاہور ہائی کورٹ پی ٹی آئی کو جلسے سے روکنے اور گرفتاریوں کے خلاف درخواستیں، جسٹس فاروق حیدر نے لارجر بینچ بنانے کی سفارش کے ساتھ درخواستیں چیف جسٹس کو بھجوا دیں۔ کہا جو درخواست پی ٹی آئی کا جلسہ روکنے کی آئی ہے اس میں اہم مواد ہے، لارجر بینچ کی سفارش کی تاکہ اس کی تشریح کریں۔ پاکستان میں منکی پاکس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ کراچی میں سعودی عرب سے آنے والے مسافر میں منکی پاکس کی علامات پائی گئی۔ مشتبہ مریض پی آئی اے کی پرواز پی کے 762 سے کراچی پہنچا۔ مریض انفیکشن ڈیزیز اسپتال منتقل۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق مریض میں منکی پاکس کی علامات ہیں لیکن کنفرم نہیں۔ کراچی میں چکن گنیا کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ، روزانہ درجنوں کیسز مختلف اسپتالوں میں رپورٹ ہونے لگے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق 5 ماہ کے دوران 140 افراد میں چکن گنیا کی تصدیق ہوئی۔ پاکستان کا لبنانی حکومت اور عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی، کہا اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا لبنان میں الیکٹرانک آلات کے ذریعے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے افغان سفارت خانے کی وضاحت کو مسترد کر دیا۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا افغان ناظم الامور محب اللہ شاکر سفارتکار کا سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں۔ سفارتی سطح پر پاکستانی قومی ترانے کا احترام ضروری ہے۔ لبنان میں ہونے والے سائبر حملوں میں امریکہ ملوث نہیں۔ امریکہ کی لبنان دھماکوں کے بعد مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافے پر تنبیہ۔ ترجمان وائٹ ہاؤس جان کربی نے کہا مشرق وسطی بحران کا حل مزید فوجی آپریشن میں نہیں۔ جان کربی نے کہا لبنان کے ساتھ مسئلہ سفارتی کوششوں سے حل ہوگا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق سائبر حملوں کا جنگ بندی مذاکرات پر کیا اثر ہوگا، کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ایک بار پھر ڈھونگ انتخابات، 90 حلقوں میں سے 24 میں پولنگ۔ انتخابات کے لیے مقبوضہ کشمیر چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا۔ کشمیری عوام آرٹیکل 370 ختم کرنے کا بدلہ لینے کے لیے تیار۔ مودی سرکار کے ظلم و بربریت کا بدلہ ووٹ سے لیں گے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کا عزم، کہا اپنے ووٹ سے یہ ثابت کریں گے 2019 سے پہلے والا کشمیر چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر میں 2014 کے بعد 2024 میں انتخابات ہو رہے ہیں۔